اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام أني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم فحرر عبادي إلى الطور فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج كما قال تبارك وتعالى وهم من كل هدف ينسلون فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل ويرسل عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ علامات قیامت کے ضمن میں ذکر فرما رہے ہیں. اس سے پہلے دجال کا ذکر آیا کہ دجال کا فتنہ ہوگا. تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو فتنہ دجال سے ڈراتے آئے اور سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ علامات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا اور بتلایا کہ دجال ہوگا اور پورے عالم میں وہ ساری دنیا میں پھرے گا اور اس کے بعد قوات استدراجیہ بھی ہوں گی کہ وہ نہروں کو حکم دے گا تو چل پڑیں گی، زمینوں کو حکم دے گا تو خزانے باہر نکال دیں گی، بادلوں کو حکم دے گا تو برس پڑیں گے، کھیتیوں کو حکم دے گا تو تیار ہو جائیں گی. تو لوگ فوراً اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے مگر وہ جن کو اللہ نے بچانا ہے. اسی لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال وفتنۃ المحیا وفتنۃ الممات. کہ فتنہ دجال سے آدمی اللہ کی ذات کے ساتھ پناہ پکڑے. اصل بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو اپنے زمانے میں دجال سے ڈراتے رہے، حالانکہ دجال تو آخر دور میں آئے گا اور قیامت سے قبل آئے گا، تو جب کوئی فتنہ بہت بڑا ہو تو اس کا ذکر بھی بڑا اعلیٰ سطح پہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ یدع الحلیم حیران کے بڑے بڑے حوصلے والے علم و حلم والے بھی حیران ہو جائیں، پریشان ہو جائیں. اور دجال جو ہے ما بین العراق و شام وہاں سے ظاہر ہوگا. اور دجال جو ہے وہ جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ دنیا میں 40 دن رہے گا، لیکن 40 دن ایسے ہوگا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا،
اور باقی ایام جو ہے 37 وہ عام دنوں کے برابر. اور یہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ دجال ہر شہر میں داخل ہوگا مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں، کیونکہ علی انقابہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی حدود حرمین پر ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیں گے. جب دجال آنے کی کوشش کرے گا، داخلے کی کوشش کرے گا، تو ملائکہ اس کو مار کے ہٹا دیں گے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی حرمین الشریفین کی شان ہے کہ لا يدخلها الدجال، کہ اس میں دجال داخل نہیں ہوگا. تو معنی یہ ہے کہ اس دور میں بھی اہل مدینہ اور اہل مکہ یعنی اہل حرمین جو ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا صحیح وقت جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اور اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو پھر میں مقابلہ کروں گا، اور اگر میں اس وقت زندہ نہ ہوں اور میرے بعد نکلے تو پھر ہر آدمی کو اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا چاہیے. تو اسی دجال کے ظہور کے بعد ہی سیدنا عیسیٰ ابن مریم اترے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور ملائکہ کے کندھوں پہ یا پروں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا یعنی جیسے ابھی غسل فرما کے آ رہے ہیں. اور وہ دمشق میں اتریں گے جبکہ بالکل نماز تیار ہوگی، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، اور امام مہدی مصلی پہ جانے والے ہوں گے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو آپ رک جائیں گے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی موجود ہو، اللہ کا رسول موجود ہو تو پھر کوئی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. ان کا مقام ہے کہ وہ امام بنے اور ساری دنیا مقتدی بنے. لیکن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اشارہ فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، وہ نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ ابن مریم ان کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے تاکہ دنیا پہ واضح ہو جائے کہ میں مقتدی بن کے آیا ہوں، امام بن کے نہیں آیا. میں کوئی نبوت کا دعویٰ لے کے نہیں آیا بلکہ اب میں تابع ہوں شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے فتنے کا علم ہوگا تو آپ دجال کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے. اور باب لد ایک جگہ کا نام ہے دمشق میں، وہاں آپ جا کے دجال کو پکڑیں گے. اور یہ بھی احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جب دجال پہ حضرت عیسیٰ کی نظر پڑے گی تو یذوب کما یذوب الملح فی الماء، کہ جیسے نمک پانی میں ڈالو تو گل جاتا ہے ایسے وہ گلنا شروع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کریں گے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوں گے کہ اللہ کی وحی آئے گی، جبریل علیہ السلام آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب میں نے اپنے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں جو قید تھے اور جن کو میں نے قید سے نکالا ہے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا آپ اپنے حواریین کو لے کر ایک طرف پناہ میں چلے جائیں. وہ بڑی قوم ہے، وہ قوم کون ہوگی؟ یاجوج و ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر پہاڑ اور ٹیلے سے اوپر جلدی سے نیچے آ رہے ہوں گے. اور وہ ایسی کثیر تعداد میں قوم ہوگی اور ایسی قوم شدید ہوگی کہ جہاں سے گزریں گے سب چٹ کر دیں. یعنی فصلات کھڑے ہیں تو کھا جائے، پانی کے چشمے ہیں تو سارا پانی پی جائیں، ثمرات ہیں، پھل ہیں، باغات ہیں تو سب جہاں سے گزریں گے بس صفایا کرتے چلے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو
مومنین کو لے کر کوہ طور کی طرف تشریف لے جائیں گے، تاکہ ان کے مقابلے سے تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ مقابلہ نہیں کرتے۔ پھر یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ رہیں گے اپنے وقت مقرر تک، فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي رِقَابِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گردنوں میں پھوڑا پیدا کرتا ہے، ایک ایسا پھوڑا پیدا ہوگا جیسے طاعون کا ہوتا ہے، گلٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو نغف کہتے ہیں گلٹی کو یا پھوڑے کو، یا جو بھی سمجھیں، تو اللہ ان کی گردنوں میں پیدا کریں گے، اور بس وہ گلٹی ایسی ہوگی کہ بس وہ پیدا ہوتی گئی مرتے گئے، ہوتی گئی مرتے گئے، ایسے معلوم ہوگا جیسے ایک بندہ مرتا ہے نا، سارے کے سارے ایک سیکنڈ میں ایک وقت میں مر جائیں گے، سب کے سب جو ہیں وہیں پر سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَيَهْبِطُ عِيسَىٰ وَأَصْحَابَهُ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ بَيْتًا إِلَّا قَدْ مَلَأَهُ ذَهَبَهُمْ وَنَسْلَهُمْ۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام جب پہاڑوں سے نیچے اتریں گے تو جس مکان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے تو کیا دیکھتے ہیں، سب مکانات ہیں، سب گھر ہیں، سب جگہ ان سے بھری ہوئی ہیں، اور لاشیں ان کی پڑی ہیں، بدبو اتنی ہے کہ وہاں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ فَيَرْغَبُ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی سب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ اس عذاب سے نجات دیں۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ وَتَحْمِلُهُمْ فَتَطِرُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور فرمائیں گے، اور بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے، وہ پرندے ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ ہوتے ہیں، اتنا بڑے بڑے پرندے ہوں گے، وہ پرندے آ کے ان کو اٹھائیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور پتہ نہیں کہاں پھینکیں گے جہاں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے، تو ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یاجوج ماجوج کی لاشیں اور ان کے جسموں کو اٹھا کے پھینکیں گے، تو پھر بدبو سے بھی نجات ملے گی اور عذاب سے بھی نجات ملے گی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قومیں اقوام ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا علم دیا گیا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملکوت السماوات والارض کیا، یعنی اب آپ دیکھیں کہ سورج ہے، جتنی اللہ نے زمین بنائی ہے اس سے 16 گنا بڑا ہے سورج، تو زمین کتنا ہوئی؟ 16واں حصہ۔ اچھا، پھر زمین کا بھی یہ عالم ہے کہ اس کے 1/3 حصے پہ تو پانی ہی پانی ہے، باقی ایک حصہ ہے جو زمین کا ہے، باقی ہر طرف پانی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی، جغرافیہ کو سامنے رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ بحر الساحل اور بحر اوقیانوس اور بحر الاحمر اور بحر العرب، یہ سارے سمندروں نے گویا کہ گھیرا ہوا، تو اتنی تھوڑی سی زمین پہ رہنے کے باوجود انسان کا تکبر دیکھیں اور انسان کی تعلی دیکھیں اور انسان کی فرعونیت دیکھیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں تو اتنے قرے ہیں، اتنا ملکوت السماوات والارض ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت جان نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہ دکھلائے۔ اب کسی سے اندازہ کر لیں گے جنت جو ہے، جنت ارضها السماوات والارض، یعنی اللہ کے قرآن میں ہے کہ اگر ہم 7 زمینیں بچھا دیں، 7 آسمان بچھا دیں تو یہ ایک جنت کا صرف عرض بنے گا، طول کتنی ہوگا لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ تو آخر یہ جنت بھی تو ہے نا، موجود ہے، پیدا ہو چکی ہے۔
کہ سارے 7 آسمان سارے 7 زمین جو ہیں اس کے سامنے ایسے عرض بنے. اچھا اسی طرح دیکھیں کہ آسمان اور زمین کتنی بڑی چیز ہے، لیکن فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں بچھا دیں تو کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہیں کہ حلقۃ فلاۃ من الارض، کہ جیسے کوئی ایک کڑا پڑا ہو نا زمین میں، وہ کتنی جگہ روکے گا؟ کرسی کے سامنے یہ ساری آسمان زمینیں اتنی جگہ روکیں. اور پھر کرسی کو اگر عرش کے مقابلے پہ لایا جائے تو وہ بھی اتنی جگہ روکے. عرش، کرسی، لوح محفوظ، 7 سماوات، 7 ارضین، اور اس کے بعد جو اللہ نے سیارات بنائے ہیں، کہیں شمس ہے، کہیں مشتری ہے، کہیں مریخ ہے، کہیں زہرہ ہے، کہیں عطارد ہے، کہیں زحل ہے، اور ایک ایک سیارے پہ خدا جانے کتنے چاند ہیں. یعنی ہماری پوری زمین کے لیے ایک چاند ہے، لیکن ایسے ایسے سیارات بھی ہیں جہاں کئی چاند ہیں، کہکشاں لگی ہوئی ہے چاندوں کی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنا علم دیا ہے یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ بھی اس کا انعام ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وہ علم عطا فرمایا وہ جو نہیں جانتا تھا. تو اس لیے آدمی حیران نہ ہو کہ جی وہ دجال کیسے ہوگا اور کیسے فتنہ ہوگا، اور کیسے اللہ کی مخلوق ہے، دجال ہے، یاجوج و ماجوج ہے. ہم تو اللہ کی کسی ایک مخلوق کا شمار بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ دیکھیں سمندروں میں مچھلیاں ہیں، صرف آپ مچھلیاں شمار کر سکتے ہیں. ان کے بڑے بڑے جو بعض ملکوں میں ان کے بڑے ہوئے ہیں نا جی میوزیم، ان میں مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں، آدمی کا دماغ ہل جاتا کہ اللہ نے کتنی اشکال کی مچھلی بنائی ہے، اور پھر ہر مچھلی کا رنگ عجیب ہے، شکل عجیب ہے، وزن عجیب ہے، طریقہ عجیب ہے، دوڑنے چلنے کا انداز عجیب ہے. اچھا بعض مچھلیاں جو ہیں وہ ایک ایسی انسان دشمن ہے جیسے شارک مچھلی ہے، اس بدبخت کو تو چین ہی نہیں ملتا جب تک بندے کا خون نہ ملے. اس غدر انسان کی دشمن مچھلی دنیا میں نہیں جیسی شارک ہے. اور ایسی خطرناک مچھلی ہے نا جی، اللہ معاف کرے، انسان کو ایسے زخمی کرتی ہے، ایسے شکار کرتی ہے کہ اللہ رحمت فرمائے. پھر اس کی تیزی اور اس کی حرکات دیکھنے والی ہوتی ہے. اچھا اسی طرح انسان کی ہمدرد جو ہے وہ ڈالفن ہے، وہ بھی مچھلی ہے. آدمی ڈوب رہا وہ آئے گی نکالنے کی کوشش کرے گی، کسی نہ کسی طرح کوشش کرے گی کہ اس کو میں کنارے تک لے جاؤں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اور بعض مچھلیاں اتنی قیمتی ہوتی ہیں، اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. اور بعض مچھلیاں ایسی بیکار ہیں کوئی کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، کچھ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ہاں جو چیز قرآن و حدیث میں ثابت ہے اور صحیح ثابت ہے، آمنا باللہ، وہ حق ہے. بس چاہے ہمارا عقل رسائی کرے یا ہمارا عقل رسائی نہ کرے، ہمارا علم بھی محدود، ہماری فکر بھی محدود، ہماری سوچ بھی محدود، ہمارے حدود عقل بھی محدود ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو سمجھ سکیں. اس لیے حضور نے فرما دیا ہے دجال کا فتنہ حق ہے، حق ہے. حضرت قرآن نے بدلا دیا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، تو بالکل حق ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک نے جو عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا ہے آمنا باللہ. اب جناب فرماتے ہیں کہ وہ پرندے پھر ان کو اٹھا کے لے جائیں.
قال ابن جابر فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب وغيره قال وتطرهم بالمهيل. قال ابن جابر فقلت يا ابا يزيد واين المهيل؟ قال مطلع الشمس. اب جناب ایک روایت میں حضرت کعب سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ پرندے جب اٹھا کے یاجوج ماجوج کو لے جائیں گے فَتَطْرَحُهُمْ بِالْمَهِيلِ، مہیل مقام پہ جا کے پھینکیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ این المہیل، وہ مہیل جو ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے فرمایا جہاں سے سورج نکلتا ہے. تو اللہ کی حکمتیں ہیں کہ پھر وہ سورج کی گرمی کی حدت سے سب کچھ گل جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی اور ان کی بو وغیرہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. قال يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مطر ولا وبر 40 يوما فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ويقال للأرض أنبتي ثمرك وذري بركتك. قال فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بكهفها. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم دیں گے بارشوں کو کہ بارش برسے. مفسر فرماتے ہیں کہ کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، چاہے مٹی کا ہو یا اون کے بالوں کا بنا ہوا. ببر کہتے ہیں پہلے دور میں لوگ جو تھے وہ اونی دھاگے بنا کے، اونی کپڑا بنا کے پھر اس کے خیمے بناتے تھے. تو مدر کہتے ہیں مٹی اور ببر کہتے ہیں اون یا وہ جانوروں کے بالوں سے خیمے بنائے جاتے. 40 دن تک بارش برسے گی اور اس بارش کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پوری زمین کو دھو ڈالے گی، ایسی ہو جائے گی جیسے صاف چاندی کا ٹکڑا ہو ذلقتی. اب جناب فرماتے ہیں وَيُقَالُ لِلْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زمین کو حکم دیں گے انبتی ثمرک وذری برکتک، کیا ہے زمین اب اپنا پھل نکالو اور اپنی برکتیں ظاہر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین سے ایسے ایسے چیزیں اگیں گی کہ اس زمانے میں ایک انار جو ہے اس کو ایک پوری جماعت بندوں کی کھائے گی. یعنی ایک انار جو کئی سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا. اور اس انار کے چھلکے کو اگر سایہ کر دیں تو اس کے نیچے کئی لوگ بیٹھ جائیں گے. اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی. وَيُبَارِكُ فِي الرُّسْلِ حَتَّى إِنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الْإِبْلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں میں بھی برکت دے دیں گے، حتیٰ کہ اونٹ کا بچہ جو ہے اس کو اگر کھائیں تو بہت بڑی جماعت کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ تَكْفِي الْفَخْذَ، اور اسی طرح اگر گائے کا کوئی بچڑا ہے تو وہ بھی ایک پورے چھوٹے قبیلے کی شاخ کو پورا ہو جائے گا. فرض کہتے ہیں قبیلے کی شاخ. وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ تَكْفِي أَهْلَ الْبَيْتِ، اور ایک بکری جو ہے وہ سارے گھر کے افراد کو کافی ہو جائے گی. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبَضُوا وَكُلَّ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ مُؤْمِنٍ. اب اسی طرح بندے اللہ کی مخلوق عیش میں، راحت میں، آرام میں ہوگی کہ اللہ ایک ایسی میٹھی میٹھی ہوا چلائیں گے، وہ ایسی پسندیدہ ہوا ہوگی اور وہ ان کو نیچے آباد کہتے ہیں کہ بغلوں کے نیچے سے آ کے اثر کرے گی. اور اس ہوا کا اثر ایسے ہوگا کہ ہر مومن کا روح قبض ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا، تکلیف بھی نہیں ہوگی. سب مسلمان مومن جو بھی ہیں اس وقت سب پہ موت آ جائے گی. وَيَبْقَى شَرَارُ النَّاسِ، اور برے لوگ جو ہیں وہ صرف وہی باقی رہ جائیں گے. يَتَحَارَجُونَ تَحَارُجُ الْحُمُرِ وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ. آپ نے فرمایا کہ اچھے لوگوں پہ موت آ جائے گی،
باقی لوگ جو ہیں وہ رہ جائیں گے شرار الخلق، جو دنیا کی بدترین مخلوق ہے، اور وہ سڑکوں پہ ایسے عورتیں مرد ذلال عبادت کریں گے جیسے گدھے گھوڑے کرتے ہیں، شرم کوئی نہیں ہوتا جانور کو۔ آج دیکھ لیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اس انداز میں اب عورت کو اور مرد جو یعنی سیکس ہے، اس انداز میں ہے، میرے خیال میں شیطان بھی اور حیوان بھی شرم آگے بھاگ جائیں۔ بالکل وہی ہے جو رسول پاک نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یتحارجون کا تم کما یتحارجون، ابڑ کے جب گدا ہے کھڑا ہے، کوئی شرم نہیں۔ اب کسی کو کوئی شرم ہے؟ 8 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور برائی ہو گئی۔ اور جناب یعنی دوست جو ہیں وہ بیویاں بدل رہے ہیں، خوش ہیں۔ اتنا تو میرے خیال میں کتے کو بھی غیرت ہوگی، وہ بھی بھونکتا ہے کاٹتا ہے، لیکن ہمارا حیوان جب گرتا ہے نا اسفل سافلین، اس لیے اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ نے انسان کو کتنی آسان تقویم میں بنایا، لیکن جب یہ گرتا ہے تو پھر صرف اسفل نہیں، اسفل سافلین، پھر یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یعنی حیوان بھی وہ حرکتیں نہیں سوچ سکتے جو موجودہ دور میں انسان کر رہا ہے، کسی حیوان کو بھی یہ سوچ نہیں ہو سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انفرد باخراجہ مسلم دون البخاری، اس روایت کو امام مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ ورواه مع بقية آل السنن من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به وقال الترمذي حسن صحيح۔ امام مسلم جس کو روایت فرماتے ہیں اور امام ترمذی وہ در حدیث کی صحت میں پھر کیا شبہ ہے، صحیح حدیث مبارک ہے۔ تو یہ علامات قیامت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہر فتنے سے بچا لے، اللہ ہر شر سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرور الجن والانس سے بچا لے۔ اللہم اکفنا شر شیاطین الجن والانس، اللہم اکفنا شر الاشرار وکید الفجار، اللہم اصرف عنا کید الکائدین وحقد الحاقدین واسد الحاسدین ومکر الماکرین وسحر الساحرین وظلم الظالمین یا قوی یا عزیز۔ اللہ کے سوا اب ہمیں ان فتنوں سے کوئی نہیں۔ ہر گھر میں فتنہ آ گیا۔ دیکھو نا جی، پہلے انہوں نے ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے فتنہ پھیلایا، پھر اور ترقی ہو گئی، ٹی وی آ گیا، پھر اور ترقی ہو گئی، VCR آ گئے، پھر اور لعنت آ گئی، ڈش لگ گئے، پھر اور لعنت آ گئی، انٹرنیٹ لگ گئے، اب اور لعنت آ گئی ہے کہ موبائل کے اندر سب کچھ دیکھ لیں۔ کہ ٹی وی دیکھنا چاہتے ہو موبائل کو جوڑ دو، ٹی وی دیکھو، انٹرنیٹ چلا دو، انٹرنیٹ دیکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آپ اندازہ کریں، مان لیے چھوڑیں مولویوں کی باتیں، کیا مولوی مکی اور کیا مولوی مدنی، ہم تو بس چیختے چیختے وہ جیسے حضرت شاہ جی فرماتے تھے نا کہ ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے اور لوگوں کو سننے کی عادت پڑ گئی۔ مولوی کو اگر کوئی سننے والا نہ ملے نا، مولوی پاگل ہو جائے۔ کوئی تو ہو نا جس کے ساتھ بولے۔ تو فرمایا کہ ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے اور ان کو بھی چٹخارا سننے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے۔ جن کے مقدر میں ہدایت ہوگی ان کو مل جاتی ہے۔ یعنی آدمی حیران ہوتا ہے۔ کافی دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے
ٹیلی فون آیا، اس نے کہا کہ جی میں ڈاکٹر ہوں اور پتہ نہیں کیلیفورنیا یا کسی اسٹیٹ سے وہ بول رہی تھی. اس نے کہا کہ میں آپ مکی صاحب ہیں؟ نے کہا میں بات کر رہا ہوں. نے کہا میں نے بس آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ الحمدللہ میں ہر نماز کے بعد بھی اور تہجد کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. میں یہاں ایک بہت بڑی ڈاکٹر ہوں. نے کہا بی بی آپ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہزاروں میل دور کون مجھے یاد، میرے تو اپنے طالب دعا نہیں کرتے، تو تم اتنے ہزاروں میل دور بیٹھ کے. انہوں نے کہا وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرا شوہر بھی ڈاکٹر ہے، اور ہم اپنے اسٹیٹ میں اللہ کے فضل سے ایک بڑے اونچے پیمانے کے ڈاکٹروں میں شمار ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں کوئی کمی نہیں دی ہے، دولت ہے، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. لیکن حالات یہ ہیں کہ اب ہمارا گھر اس مقام پہ پہنچ گیا تھا جیسے ہمارا گھر نہ ہو ایک جہنم ہو. نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ تلاوت. لڑکیاں ہیں تو بوائے فرینڈ کے ساتھ ہیں، اور لڑکے ہیں تو گرل فرینڈ کے ساتھ ہیں، اور ہم دونوں بیٹھے بول نہیں سکتے بات. ہمارے سامنے ہمارے گھر میں فنکشن ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، شرابیں چل رہی ہیں، بار بنے ہوئے ہیں، ڈانسنگ فلور بنے ہوئے ہیں، اور ہم ماں باپ بیٹھے ہوئے. دیکھو انہوں نے کہا اب آپ سوچیں کہ جو لڑکیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، پڑھنے کے بعد واپس آگے بعد ان کی گیدرنگ ہے، اور تو آپ خود سوچ لیں کیسی نماز اور کیسا خدا اور کیسا رسول اور کیسا قرآن. انہوں نے کہا کبھی ہم جب اکیلے بیٹھتے ہیں میاں بیوی تو روتے ہیں اللہ کے آگے. تو اسی اسنا میں کسی دوست نے انہوں نے کہا میری ایک اور لیڈی ڈاکٹر ہے، کولیگ ہے ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ کام کرتی ہے، اس نے مجھے آپ کے البم بھیجا، کیسٹ بھیجے. تو ہم نے میاں بیوی نے وہ سننے شروع کیے. صبح ڈیوٹی پہ جب ہم جاتے ہیں تو میاں بیوی ہم کیونکہ ایک ہاسپٹل میں اکٹھے جاتے ہیں اور 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو ہم آپ کی کیسٹ لگا دیتے، سنتے رہتے، آتے تو سنتے آتے. اس نے کہا کہ پھر ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا، ایک رات ہم نے اپنے بچوں کو بلایا کہ بھی آج میٹنگ ہے اور آج ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. انہوں نے کہا وہ سارے لڑکیاں لڑکے سب ہمارے اکٹھے ہو گئے، بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ہاں جی آپ بتائیں کیا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی آپ کے معاملات میں ہم کوئی مداخلت نہیں کرتے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں کبھی ہم نے روکا نہیں اور نہ روک سکتے ہیں، نہ قانوناً نہ کسی اور حال. صرف آپ لوگوں سے ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، یعنی التجا کرتے ہیں، ماں باپ کو کہ گزارش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں. انہوں نے کہا بتایا. انہوں نے کہا تم ڈانس کرو، فلم دیکھو، ناچو، شرابے پیو، جو مرضی ہے کرو، لیکن ایک کیسٹ جو ہے نا یہ سنا کرو بس، اور جب تمہیں موقع ملے. انہوں نے کہا کہ ہم پرامس کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم سنیں. اور وہاں لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں داڑھی والے، جو ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں نا، وہاں کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے، ایک طوائف بھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے جھوٹ بولنا بھی. انہوں نے کہا ہم پرامس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ہم سنیں گے. اس نے کہا جی انہوں نے وہ سننا شروع کیا. انہوں نے کہا وکیل صاحب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر سے شراب ختم ہو گیا، پارٹیاں ختم ہو گئی، میرے بچے نماز پڑھتے ہیں، بچیاں نماز پڑھتی ہیں، سب نے اسکارف لینا شروع کر دیا ہے، اسلامک سینٹر میں جاتی ہیں، ہمارا پورا گھر تبدیل ہو گیا.
اس لیے بس میں آپ کو دعا کرتی رہتی ہوں، اور پتہ نہیں میں نے کہاں کہاں سے آپ کا نمبر ڈھونڈا ہے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، پھر بھی پتہ نہیں، میں نے کہا تم پہ اثر ہو گیا، میرے تو اپنے پر لوگوں پر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ بھی تمہاری اپنی خوش نصیبی ہے، تمہاری دعا کوئی اللہ کو منظور ہو گئی، اس نے ذریعہ بنا دیا فقیر کی کیسٹ کو، تقریر کو، اصل دعا تم ماں باپ کی لگی ہے۔ میری باتوں میں اثر ہو تو میرے اپنا گھر، میری برادری، میرے اہل یا سب میں ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا بہرحال جی جو ہے ہمارا تو اصلاح ہو گئی ہے، ہم تو بہرحال اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اس کے بعد آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، بدلہ ہم کوئی نہیں دے سکتے، آپ کو دعا کرتے ہیں، باقی اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، آپ کوئی حکم کریں ہمیں۔ میں نے کہا بس میرا حکم وہی ہے کہ دعا کیا جائے، آپ میرا نمبر لے لیں، کبھی ضرورت ہو۔ میں نے کہا مجھے اللہ وہ دن نہ لائے جب آپ کا محتاج کرے، میں نے نمبر رکھ کے تمہارا کیا کرنا۔ تو اللہ چاہے تو انقلاب آ جاتا ہے، لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ہمیں نہ مکے میں رہتے ہوئے کوئی شرم ہے، نہ مدینے میں رہتے ہوئے کوئی حیا ہے۔ جو آدمی ہیں، پارٹیاں ہیں، شام کو جناب آپ جا کے تو دیکھیں نا کہ سڑکوں پر ہمارے دوست، ہمارے احباب جب اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی قصے سنیں، ان کی کہانیاں سنیں، میں کہتا ہوں ابلیس لعین شرما کے بھاگ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے آگے رونے کے سوا کوئی حل نہیں۔ بس اگر کبھی رونا آ جائے تیرے مقدر سے، تیرا دل خدا بدل دے، وہ قادر ہے، ورنہ ہماری تو زبانیں بھی بے اثر ہو گئی، ہر چیز خراب ہو گئی۔ الحدیث الثالث قال الامام احمد حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر عن ابن حرملہ عن خالته قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآصب إصبعه من لدغة أقرب فقال إنكم تقولون لا عدو لكم وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج وماجوج أراد الوجوه صغار العيون صعب الشعاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة وقد روى النبيات من حديث محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرمة المدلجي عن خالد له عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره مثله سواء۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ ابن حرملہ سے وہ روایت کرتے ہیں اپنی خالہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے خطبہ دیا، آصب اصبعہ، آپ نے انگلی مبارک پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، من لدغت اقرب، کسی بچھو نے ڈنک مارا تھا تو حضور پاک نے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا فإنکم تقولون لا عدو لکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا اب کوئی دشمن نہیں رہا، تم کامیاب ہو گئے؟ حالانکہ ہمیشہ تم لڑتے رہو گے، مسلمان ہمیشہ جہاد میں رہے گا، ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا، حتیٰ یاتی یاجوج و ماجوج، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے گا جب یاجوج و ماجوج ظاہر ہو جائیں گے۔ اراز الوجوہ، حضور نے فرمایا ان کے چہرے جو ہیں چوڑے ہوں گے، صغار العیون، آنکھیں جو ہیں ان کی چھوٹی ہوں گی، صحب الشیاف، یہ چوٹی جو ہے اٹھی ہوئی ہوگی، من کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچی جگہ سے تیز تیز اترنے والے ہوں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے مجال المطرقہ تھے، جیسے مطرقہ ہوتا ہے لوہے پہ مارنے والا، ایسے چپٹے ہوئے، چپٹے ڈھال ہوتی ہے نا، ڈھال چپٹی ہوتی ہے، مجان کہتے ہیں ڈھال کو، مطرقہ، ایسے چپٹے چہرے والے ہوں گے۔ وقد رواه ابن ابی حاتم، اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہہ دیا نا کہ چینی جو ہے یہ یاجوج ماجوج ہے، بعض نے کہا فلاں قوم، یا یہ بالکل غلط، وہ تو ابھی قید میں ہیں، ان کو دیکھا ہی کسی نے نہیں، وہ تو ابھی بند ہیں، وہ تو وقت پہ کھلیں گے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون،
الحديث الرابع قد تقدم في آخر تفسير سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد بن هشيم الأوام عن جبلة بن سعيم عن مرصد بن عمارة بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. اس حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جس رات مجھے اللہ نے اسراء و معراج کرایا، میری ملاقات حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. قال فتذاکروا امر الساعة فردوا امرهم الى ابراہیم. سب پیغمبر قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کی طرف بات کو لوٹایا گیا. فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الى موسیٰ. انہوں نے حضرت فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مجھے علم نہیں. یاد رکھو علامات کا علم تو ہے لیکن کب قیامت ہوگی یہ کسی کو علم نہیں. ان اللہ عنده علم الساعة. اسی طرح قرآن کہتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتہاها. اسی طرح آتا ہے یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. قیامت کی گھڑی کا پتہ صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. علامات قیامت کا علم اللہ نے دیا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں نہیں جانتا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، وہ بھی وہی جواب دیں گے لا علم لی بہا، مجھے پتہ نہیں. فردوا امرهم الى عیسیٰ. اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے فقال اما وجبتها فلا يعلم بها احد الا اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے کہ بابا جب قیامت قائم ہوگی اس گھڑی کا علم تو کسی کو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وفیما عہد الی ربی ان الدجال خارج وما کذیبان فاذا رآنی ذاب کما یذوب الرصاص. آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے یہ خبر ضرور دی ہے کہ آج دجال ظاہر ہوگا، اور میں جب جاؤں گا میرے ہاتھ میں 2 چھڑیاں بھی ہوں گی، اور جب دجال کی مجھ پہ نظر پڑے گی تو ایسے پگھل جائے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے، ایسے پگھلنا شروع ہو جائے. قال ویہلکہ اللہ اذا رآنی حتی ان الحجر والشجر یقول یا مسلم ان تحتی کافرا فتعال فاقتلہ. اللہ پاک دجال کو ہلاک کر دیں گے، اور اس کے بعد جب مجھے دیکھے گا اور اس کے اس زمانے میں جو پتھر ہوں گے، درخت ہوں گے، وہ بھی پکار پکار کے مسلمانوں کو کہیں گے کہ یا مسلم تعال آؤ، میرے پیچھے کافر چھپا ہے، اس کو قتل کرو. فیہلکہم اللہ ثم یرجع الناس الی بلادہم واوطانہم. قال فإن ذلك يخرج يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ويطؤون بلادهم ولا يأتون على شيء إلا أهلكوه. پھر اللہ یاجوج ماجوج کو نکالیں گے اور یاجوج ماجوج یہاں سے گزریں گے، سب چٹ کر دیں گے. ولا يمرون على ماء إلا شربوه. پانی پہ گزریں گے تو پی جائیں گے. ثم يرجع الناس إلى أوطانهم يشكونهم فضل الله عليهم فَيُهْلِكَهُمْ وَيُمِيتُهُمْ حَتَّى تَجْوَى الْأَرْضَ مِنْ نَتْنِ رِيحِهِمْ. اب لوگ پریشان ہوں گے، پھر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ پھر یاجوج ماجوج پر بھی موت مسلط کر دیں گے. اب زمین ان کی بدبو سے بھر جائے گی. وَيَنزِلُ اللَّهُ الْمَطَرَ وَيَضْرِبُ أَجْسَادَهُمْ حَتَّى يَقْذِفَهُمْ فِي الْبَحْرِ. اللہ پھر برسات برسائیں گے، وہ پانی ان کو بہا کے دریاؤں میں لے جائیں گے. فَفِيمَا أَهْدَ إِلَيَّ رَبِّي أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنَّ السَّاعَةَ كَالْحَامِلِ الْمُسِنِّ لَا يَدْرِي أَهْلَهَا مَتَى تَفْجَعُهُمْ بِوِلَادِهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں پھر ایسے سمجھنا کہ قیامت ایسے قریب ہے جیسے حاملہ عورت کے دن پورے ہو جائیں. اب پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت بچہ پیدا ہوگا، دن ہوگا یا رات ہوگی، لیکن وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. تو جب یہ علامتیں یاجوج ماجوج دجال یہ سب ظاہر ہو جائیں اس کے بعد یہ سمجھنا کہ اب بالکل قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے. دعا کریں اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم اکفنا شر شیاطین الجن والانس، اللہم اکفنا شر الاشرار وقید الفجار. میرے بھائی کے پاس 2000 ریال ہے، زکوٰۃ دینا ہے. ہاں 2.5% نکال دو زکوٰۃ. کہتے ہیں جی کہ عورتوں کے لیے درس سننے کا انتظام کر دیا جائے. میرے بس میں نہیں ہے میرا بھائی، میں نہ انتظام کر سکتا ہوں اور نہ میرے بس میں ہے یہ چیز. اور بہتر بھی یہی ہے کہ کیسٹ کے ذریعے ان کو گھر میں سنا دیا جائے تاکہ پردہ بھی رہے، سکون بھی رہے. اگر عورتیں بیٹھے نہ پھر مرد مل جاتے ہیں اور عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں. اللہ ہدایت دے. بہرحال میرے بس میں ہے نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انتظامیہ جگہ بنا دے، ان کے لیے الگ سپیکر رکھ دے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. اللہ کے نبی طواف ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت جو حضور پڑھے وہ سنت ہوتی ہے، نفل تھوڑی ہوتی ہے. اللہ کے بندے اگر نماز جنازہ میں سلام ایک طرف پھیرا جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے. ایک سلام سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے. لیکن 2 سلام پھیرے تو منع نہیں ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اور دونوں جائز ہے. جیسے فرض نماز میں دونوں سلام ہیں تو 2 بھی ثابت ہیں، کوئی ثابت ہے، کوئی یہ مسئلہ ہی نہیں. کون سا جھگڑا ہے کہ اس کو واضح کرے آدمی. تم 2 پھیرنا چاہتے ہو 2 پھیر دو، 1 پھیرنا چاہتے ہو. جتنی گل ڈالو گے اتنی میٹھا ہوگا، جتنے کلمات بڑھیں گے ثواب اتنا بڑھے گا یا کم ہوگا؟ سیدھی سی بات. اگر ایک عورت جو ہے وہ امام بن گیا، جب تم عورتیں بن گئے ہو تو عورت امام نہ بنے تو کیا ہوگا؟ نا ایمان سے کہو تمہارے اور عورتوں میں کوئی فرق ہے؟ عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تمہاری فرق کیا ہے بابا؟ جب مرد عورت بن گئے، وہ کسی نے حال ہی نے کہا تھا نا، کسی نے عورتوں سے پوچھا کہ پردہ کیا ہوا؟ نے کہا عقل کی مردوں پہ پڑ گیا. نے کہا ہمارا پردہ جو تھا وہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا، اب ہم بے پردہ ہیں. بہرحال شریعت اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. یہ بھی دین کے اندر ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے ذریعے ڈالا جاتا ہے. دیکھو نا، اب تسلیمہ نسرین ہے، بظاہر نام کیسا ہے تسلیمہ، اور لکھے اسلام کے خلاف. نام کیسا ہے رشدی، رشد والا، حالانکہ ہے مضل وال. تو وہ ایسے لوگوں کو خریدتے ہیں کہ اسلام میں نئے نئے شوشے، نئے نئے فتنے پیدا کرو، نئی نئی حرکتیں پیدا کرو، مسلمان اسی طرح لڑتے رہیں اور ہم مزے کرتے رہیں. اللہ نے عورت پہ جمعہ واجب ہی نہیں کیا جائے کہ جمعہ پڑھائے. سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو حضور کو بہت زیادہ محبوب تھی، جیسے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ہیں، سفر میں بھی حضور پڑھتے.
اس لیے جو چیز زیادہ پابندی اور شدت وہ مؤکدہ ہو گئی، جو کبھی پڑی ہے اور کبھی نہیں پڑی وہ غیر مؤکدہ ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ پان کھاتے ہیں اور پھر گندگی ہوتی ہے، تو ان کو کہو جو کھاتے ہیں، میں کیا کہوں؟ یہ بابا یہ ایسی بلا ہے نا، پان، نسوار، سگریٹ، یہ ایسی عذاب ہے کہ لگ جائے چھوٹتا نہیں ہے الا اللہ ہدایت۔ یہ ایک ایسا عذاب ہے، آدمی بوڑھا ہو جائے، دانت نہ رہیں، پان کھائے گا، سارے دانت گر جائیں تب بھی پان رکھے گا وہ۔ اسی طرح نسوار کا عذاب ہے، پان کا عذاب ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ابتلا، امتحان ہے۔ دعا کریں کہ اللہ بچا لے۔ وہ ہے قوت ارادی، آج آپ فیصلہ کر دیں کہ بس نہیں کھائیں گے تو کوئی بندہ مر تھوڑا جاتا ہے، پان نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، لیکن یہ لت ہے، لگ گئی ہے، بس وہ سارا دن بکری کی طرح منہ ہلاتا رہے گا۔ او بابا یہ تو پان، بابا یہ تو غریبوں کے پان ہے نا، امیروں کا پان تو ایک ایک پان 10-10 ہزار روپے میں تیار ہوتا ہے۔ امیر لوگ جو بڑے بڑے لوگ پان کھاتے ہیں نا، اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں، مشک ہوتا ہے، عنبر ہوتا ہے، سونے کے ورق ہوتے ہیں، کئی قسم کے قوام ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عذاب الہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے والدین کی طرف سے استغفار کریں میرا بھائی، جب تم استغفار کرتے ہو، ان کے لیے دعا کرتے ہو، یہی استغفار۔ تم استغفار کر رہے ہو ان کے لیے، اللہ سے بخشش مانگ رہے ہو، تو یہی استغفار ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ باقی اگر والدین نے کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ ان کو کرنی تھی، لیکن ہم ان کے لیے مانگتے رہے، اللہ قادر ہے معاف کر دے۔ بابا اگر ایک بچہ ہے، دل میں سوراخ ہے، جب زندہ ہے تو عقیقہ ہوگا۔ عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، مہینے کے بعد تو تم مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ عقیقہ جو ہے پیدائش کے 7ویں دن یا 14ویں دن، یہ دل میں سوراخ ہوتے ہیں، خود بخود بھی بند ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ نماز میں ہمارے ساتھ بعض آدمی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رومال سے کھیلتے ہیں، کبھی، اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں، بس اللہ ہدایت۔ بہرحال اذان سے پہلے اس نے کہا کہ سنت نہ پڑھو جمعہ کی، غلط بات ہے، سنت پڑھنا جائز ہے۔ اگر آپ نے مسجد میں داخل ہوئے فجر کی نماز کے لیے، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، آپ نے 2 رکعت سنت نہیں پڑھی، جماعت میں مل گئے، بالکل ٹھیک کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد 2 رکعت سنت چاہو تو پڑھ لو، ورنہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو، دونوں شکل میں جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ کہتے جی کہ میں 6 سال کی تھی تو باپ فوت ہو گئے، جوان ہوئی تو ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، شادی کی تو شوہر نے بھی اپنا نہیں سمجھا، ایک بیٹی ناراض ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے بیٹی امتحان ہے، استغفار کرو، ہر حال میں خدا کا شکر کرو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ یہ موت حیات بھی لگی رہتی ہے، دیکھیں نا، اگر 6 سال میں فوت ہو گیا، اللہ نے تمہیں جوانی پہ پہنچایا، اولاد دی، شادی ہوئی، ایسے حالات ہوتے ہیں۔
اپنی بیٹیوں کے لیے، اولاد کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی استغفار کرو، اور بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس میں بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ بلا وجہ مایوس نہ ہو جائیں، وہ بھی تو ہے نا جن کو نہ اولاد ملی نہ ماں باپ ملے، وہ کیا کریں؟ یہ اللہ کے نظام ہے۔ آمنا باللہ۔ میری عمر 20 سال ہے، ایک بیٹی ایک بیٹا ہے۔ جو بھی زمین ہے یا گاڑی یا زیور ہے بیٹی کے نام کرتا ہوں، بالکل غلط ہے۔ شریعت کے مطابق بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ بیٹا کما لے گا، کما کیوں لے گا؟ تیرا وارث اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ ایک کو دو گے اور ایک اولاد کو محروم کرو گے تو یہ ظلم ہے۔ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو کچھ حصہ جائیداد کا دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا آپ کی اور بھی اولاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا سب کو برابر دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ ایک میرا زیادہ خدمتگار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ کبھی گواہ نہیں بنوں گا، یا سب کو برابر دو یا کسی کو نہ دو۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے، سفید سونا، جب سونا ہے سفید ہو، کالا ہو، نیلا ہو، سب حرام ہے۔ میری چھوٹی بہن ہے جس کی شادی ہو گئی ہے، لیکن شوہر کے گھر میں اسے تکلیف ہے، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہو؟ آپ کی بیٹی نے مدینہ منورہ سے احرام کی نیت کر لی عمرے کی، ایام حیض آ گئے، گھر میں بیٹھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جس دن حیض سے پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کرے، خوشبو نہ لگائے، خوشبو والا صابن بھی استعمال نہ کرے، کنگھی وغیرہ بھی آرام سے کرے کہ بلا وجہ بال نہ گرے، اور اس کے بعد آ کے طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹائے، کہیں جانے کی ضرورت ہے، نیت کر کے گویا کہ ابھی وہ احرام میں بیٹھی ہوئی ہے، ہر لحاظ سے خیال رکھے۔ میں آج سے 45 سال پہلے آیا تھا ریاض سے، احرام نہیں باندھا۔ چلو اچھا ہے، جلدی مسئلہ پوچھ رہے یار، تو گزر گیا، نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ بہرحال اگر کوئی مجبوری تھی تو دم نہیں، ورنہ عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو۔ اگر ہم سنت پڑھیں یا نفل پڑھیں تو صرف فاتحہ سے ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، تب نماز پوری ہوگی۔ کتاب پڑھی ہے، کون سی کتاب؟ یا تو نام لکھو نا، میں کتاب پڑھی ہے تو جواب دے، کون سی کتاب میرا بھائی؟ جو لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کراہت ہے، خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ نہیں فرمایا کہ کھیلتے رہیں۔ نماز تو ہو جائے گی، باقی کتاب آپ نے لکھی نہیں، میں کیسے بتاؤں گے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ مقام ابراہیم کو دیکھ کے کیا پڑھنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، طواف کر لو تو اس کے پیچھے 2 رکعت پڑھو۔ اگر طواف کے دوران میں ہم نے تھیلی میں جوتے رکھے ہوئے ہیں ساتھ، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ نماز میں جیب سے رومال نکال کے ناک صاف کرتے ہیں، اگر پانی بہ رہا ہے، مجبور ہے، ایک ہاتھ سے کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی بوڑھا ہے، ہوا اس کی خارج ہوتی رہتی ہے،
وضو قائم نہیں رہتا ہے تو وہ ایک نماز جب وقت ہو، مثلاً مغرب کا وقت ہو گیا، وضو کر لے، اب نمازیں پڑھتا رہے عشاء تک، ٹوٹ گیا تو ٹوٹ جائے، اس کے بس میں نہیں، کیا کرے گا؟ پھر جب عشاء کی نماز کا وقت آئے گا تو دوبارہ نماز کے لیے وضو کرے گا۔ میں 4 بچوں کا باپ ہوں، کسی نے میری بیوی پہ جادو کر دیا ہے اور وہ طلاق مانگ رہی۔ کوئی جادو شادو نہیں، تم کچھ گڑبڑ کر رہے ہو، کوئی جادو شادو نہیں، نہ کافروں پہ جادو ہوتا ہے، نہ انگریزوں پہ ہوتا ہے، نہ ہندوؤں پہ ہوتا ہے، سارا کچھ ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ خدا کے بندے، تم نے کوئی جھگڑا وگڑا کیا ہوگا، بیوی تنگ آ گئی یا بیچاری کو ڈپریشن کا شکار ہوگی، ایسے باتیں ہو جاتی ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، سائیکاٹرسٹ کے پاس، جو دماغی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک گولی دے گا، ٹھیک ہو جائے گی، کوئی نہ طلاق مانگے گی نہ کچھ کرے گی۔ فیروشینا ایک بیماری ہو جاتی ہے۔ اب 4 بچے ہو گئے، کوئی جوان ہے بیچاری کے، طلاق لے کے کہیں شادی کرنا چاہتی ہے، 4 بچوں کی ماں ہے، اپنے گھر کو کوئی تباہ کرنا چاہتا ہے، بیماری ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جادو ہو گیا اور پیر فقیر کا تویز رکھ کے، کوئی تویز شویز نہیں ہوتا ہے، سب جادو شادو نہیں ہوتے، بیماری ہوتی ہے، ابتدا اس کی ڈپریشن سے ہوتی ہے اور انتہا فیروشینا پہ ہو جاتی ہے۔ معمولی سا علاج ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ ساری ہسٹری دیکھے گا، سٹنگ لے گا، اس کے بعد دوائی لکھ دے گا، آپ کو ٹھیک ہو جائے گی۔ 15 دن کے بعد آپ علاج کریں، مجھے بتائیں آپ طلاق مانگتی ہے۔ اسی پیر کے ہتھے چڑھ گئے نا جو گھر میں ہے، یہ بھی چلا جائے گا۔ بیوی تو ویسے نکل رہی ہے نا، باقی جو کچھ ہے انشاءاللہ وہ پیر لے جائے گا۔ جادو نکالتے نکالتے انشاءاللہ تمہیں گھر سے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا۔ اگر نماز پڑھنی ہو اور ٹوپی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، بالکل سر ننگے نماز پڑھ لو، حتیٰ کہ قمیض بھی نہ ہو تو نماز پڑھ لو، نماز تو نہیں چھوڑی جائے گی نا۔ اگر اللہ کپڑے دے تو پھر خذوا زینتکم عند کل مسجد، پھر بن سنور کے اللہ کے دروازے پہ آؤ۔ یاجوج ماجوج انسان ہوں گے یا جانور، بتایا نہیں کیا آدم کی اولاد ہوگی، حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے ہوں گے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، نجنا واهلنا من الكرب العظیم، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمین، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يسر امورنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء، يا مستجيب الدعوات، اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تجعلنا من الآيسين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين.